کسان بھائیوں اور بہنوں، ہم اکثر آپ کی ملاقات کامیاب کسانوں سے کرواتے ہیں، وہ کسان جنہوں نے کھیتی باڑی میں بہت ترقی کی ہے اور کھیتی باڑی کو ایک انڈسٹری کی طرح اپنایا ہے۔ اور آج بھی ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی کامیاب کسان جو کہ ہر طرح کی کھیتی باڑی کرتے ہیں، ڈیری فارمنگ، فش فارمنگ، فلوری کلچر، ایگریکلچر، ہارٹی کلچر، سبزیاں بھی اگاتے ہیں، ان کو کئی انعامات سے بھی نوازا گیا ہے، اور یہ ہیں ہند بھوشن جی، گاجوڑ کے رہنے والے۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ تھینک یو سر۔ ہند بھوشن جی، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے لوگوں نے زمینوں کو چھوڑ دیا ہے، نوجوان نوکریاں ڈھونڈتے ہیں یا پھر وہ شہروں میں آ کے کام کرتے ہیں، اپنی جو کھیتی باڑی تھی کہتے ہیں جی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس وقت بہت ہی ایک کامیاب کسان ہیں، ہر جگہ پہ آپ کا نام لیا جاتا ہے، تو یہ کیسے آپ اس طرف مائل ہوئے، کیسے اس زمانے میں اتنی دلچسپی اس میں دکھائی؟ تھینک یو سر۔ میں اپنے ریڈیو اسٹیشن بدرواہ کی طرف سے سب کو میری طرف سے آداب۔ آپ ہمیں موقع دیتے ہیں اپنے کسان بھائیوں سے یہی چیزیں ملنے کے لیے، کافی ہمارے کسان بھائی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کافی ہمارے جو نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں، تو ہم نے 10-15 سال سے ایک دل میں تمنا تھی کہ جو ہمارے بزرگ اپنے کھیتی باڑی میں کام کرتے تھے اور اس میں ان کا صرف گزارا ہوتا تھا، مکی، دھان، دالیں وغیرہ جو بھی کام کرتے تھے، ہارڈ ورکنگ کرتے تھے، پرانے زمانے کی بیل لگاتے تھے، لیکن ہم نے سوچا کہ یہ کام جو ہے آہستہ آہستہ ہمارے ذمہ دار جو ہیں رک جائیں گے، اس لیے ہم نے 9-10 سال سے ایک اپنے دل میں تمنا تھی کہ چلو ہم اپنے فارمروں کے لیے کچھ کام کریں گے، اور ہم نے جیسے میری گولڈ اور دوسرے لیونڈر، تیسرا ہم نے روز میری کے پلانٹ ہیں، یا گلاب کے پلانٹ ہم نے دوسرے یونیورسٹیوں میں ہم نے ریسرچ کی، انہوں نے دکھایا ہمیں کہ اس سے ہمارے جتنے بھی فارمر ہیں وہ اپنی انکم کو ڈبل کر سکتے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرنے سے بیچارے تنگ تھے کیونکہ اس میں انکم بہت کم تھی، لیکن جب یہ چیزیں ہم نے شروع کی، پہلے ہمیں کافی پریشانیاں ہوئی۔ جیسے لیونڈر شروع کیا تو اس میں ہمیں تیل نکالنے کی مشینیں نہیں تھی، یہاں پر سینٹر کی گورنمنٹ سے ٹائی اپ کیا کہ ہمیں یہ تیل نکالنے والی مشینیں دے دو، لیکن اس ٹائم ہم نے جموں سے تیل نکالنے والی مشینیں لاتے تھے، یہاں پر پیداوار کم تھی، ہمارے کسانوں کو کافی پھر بھی پریشانی تھی، لیکن ہمارے سینٹر گورنمنٹ نے اس میں کافی ذمہ داروں کے ساتھ اچھا پروگرام کیا کہ انہوں نے آج جگہ جگہ پر جیسے دروڈو میں، بھاڑا میں، بھدرواہ میں 2-4 جگہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو ہے تیل نکالنے والے پلانٹ جو ہیں فری آف کاسٹ ہمارے فارمر اس وینڈر سے تیل نکال رہے ہیں۔ اس سے ہمارے جو ہے نوجوانوں کی ایک انکم جنریٹ ہو گئی، اور نوجوانوں کا ایک دلچسپی مطلب اس میں بڑھ گئی، اور ہمارے نوجوان اس سے کافی کام کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ مرغے بھی پالتے ہیں، ڈیری بھی آپ نے رکھی ہے، فلوری کلچر بھی آپ نے اپنایا ہے، باقی مکھی، دھان وغیرہ جو ٹریڈیشنل کراپس ہیں ان کو تو اگاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اکٹھی آپ نے کیسے مینیج کی ہیں؟ اس میں شروع میں تو کافی دقت آئی سر، جیسے ہم پرانے زمانے میں بیل لگاتے تھے وہ ہمیں کافی ہارڈ ورکنگ ہوتی تھی، یہ ناممکن تھا اتنا کام کرنا، لیکن جب ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے سائنسدانوں نے، ہماری جیسے یونیورسٹی KV کے ہے، تو انہوں نے ہمیں ایسے دوسرے اسٹیٹوں میں یہاں ڈوڈا ڈسٹرکٹ کے نوجوانوں کو لیا، اور وہاں پر ہمیں یہ جیسے پاور ٹلر ہیں، بش کٹر ہیں، یا گڈائی والی مشینیں ہیں، یا پھر ہائیبریڈ بیج ہیں جس سے ہماری پیداوار بڑھ رہی ہے، یہ تھوڑا ہمیں باہر دکھایا گیا، اس سے ہمارے فارمروں کو کافی فائدہ ہوا سر۔ اچھا، یعنی آپ کو باہر لے جایا گیا جہاں پہ اس طرح کی کھیتی باڑی ہوتی تھی؟ جی سر۔ تو آپ نے وہاں سے سیکھا، اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جو ہماری سرکار آپ کو سستے داموں پہ مشینیں مہیا کرواتی ہے،
بیلوں کی جگہ آپ نے ان مشینوں سے کام لینا شروع کیا، اس سے آپ زیادہ کام کر پائے؟ جی سر، کیونکہ اس سے یہ ہوتا تھا سر کہ جو ہارڈ ورکنگ تھی بیلوں کے دوارا، اس ٹائم تو پورے پریوار عورتیں بچے کام کرتے تھے، لیکن اتنی پیداوار نہیں ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے گزارے کے لیے کام کرتے تھے۔ لیکن جب اس میں آؤٹ پٹ ان پٹ کم ہو گیا سر، تو ذمہ داری جو ہے ہماری زمینیں کھلی پڑ گئی ہیں۔ تو جب گورنمنٹ نے اس میں ہمارے ساتھ فارمر کے ساتھ سہیوگ کیا، تو انہوں نے سبسڈی پر پاور ٹلر دینے شروع کر دیے یا نئی نئی چیزوں کا استعمال کرنا شروع ہو گیا، تو ہمارے جتنی بھی بنجر زمینیں ہیں سر، وہ سب کام کر رہی ہیں اور اس میں اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنے سارے کام اکٹھے کر رہے ہیں، آپ نے اور لوگ بھی اپنے ساتھ رکھے ہوں گے؟ جی سر، سب سے پہلے تو ہم نے اپنا کام تھوڑا پیمانے پر کرتے تھے سر، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے پہلے خود ہمیں آگے آنا پڑا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں لیکن زیرو ہے، جب ہم نے پورے فارمروں کو، اپنے 1000-2000 فارمروں کو ڈسٹرکٹ ڈوڈا سے ان کاموں میں جوڑا ہے، فلوریکلچر میں، لیونڈر میں اور ایگریکلچر میں، یا پھر ہلٹی کلچر میں نئے نئے آج کل یہ آ رہے ہیں پلانٹس آ رہے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ فائدہ ہوا سر۔ اچھا، تو ابھی کتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے تو جیسے اس سال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سر، ہماری ایک کلاڑ کی ویجیٹیبل اور فروٹ کوآپریٹو سوسائٹی ہماری رجسٹر ہو گئی سر، بدروا کی۔ جی، تو گورنمنٹ کا یہ بھی پروگرام ہے سر، کیونکہ ہمیں مہاراشٹر میں ٹریننگ دی گئی تھی کہ ایک فارمر کام نہیں کر سکتا ہے، ایک انگلی وزن نہیں اٹھا سکتی جب تک ہم 5 انگلیوں کو اکٹھا نہ کریں۔ جی، تو جیسے وہاں پر ہم نے دیکھا سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان کے پورا ان کا سی او ہے، سب کچھ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ سوسائٹی میں گورنمنٹ بھی ان کی ہیلپ کر رہی ہے۔ جیسے اگر ہماری ایک سوسائٹی 150-200 بندے کی اگر رجسٹر ہو گئی ہے سر، تو ان کو 18 لاکھ روپے گورنمنٹ ان کو ایز اے لون یا پیسہ دیتی ہے، اس میں سے 50% ان کو سبسڈی ہے، اور وہ جو 100-150 لوگ ہیں وہ جڑ کر ایک جیسے یونٹ کھولیں، کوئی بھی اپنا بے روزگاری کا یونٹ کھول کر، ہمارے جیسے اگر کوئی جیم بنانا ہے یا کوئی پاور ٹلر لینے ذمہ داروں نے، تو مل کر وہ کام کر سکتے ہیں، اور اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے سر۔ جی، اچھا، مجھے یہ بتائیے آپ کہ آپ کی اپنی کتنی زمین ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کی زمین کو لیز پہ لے کے اس پہ بھی کھیتی کرتے ہیں؟ جی سر، اپنی 60-70 کنال زمین ہے سر، اس میں ہم نے پورا جیسے ہلٹی کلچر، ڈیری، فشری اور مشروم شیڈ، اور اپنے جو بھی کاروبار ہیں، دکانیں ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہم نے اپنے ایگریکلچر، دھان کے کھیت ہیں، مول چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہم نے سب کچھ اس کو یوز کیا ہے سر۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دھان کی ضرورت ہے تو دھان بھی مل جائے گا، مکی کی ضرورت ہے مکی مل جائے گی، سبزی کی ضرورت ہے سبزی مل جائے گی، اور کیش پیسے کی ضرورت ہے، جیسے ہم نے لیونڈر یا میری گولڈ لگائے سر، اس سے ہمیں پیسہ ملتا ہے۔ اور ہمارے جیسے اگر 20 کنال جس فارمر کے پاس زمین ہے یا 10 کنال ہے، تو اس کو اسی طریقے سے سیٹ کریں سر کہ ایک فارمر کی جو ہے جو روزگار ہے یا جیسے ملازمت ہے، وہ وہیں سے پیسہ بھی کھڑا کرے گا اور اس کی ایک شان بنے گی۔ اچھا، آپ نے کتنی زمین لیز پہ لی ہوئی ہے؟ لیز پر ہم نے 60-70 کنال لیتے ہیں، 100 کنال لیتے ہیں سر ہر سال۔ اچھا، ہر سال لیتے ہیں؟ جی سر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی امپلائمنٹ دی ہے جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ تو ایک طرح کی ایک انڈسٹری آپ نے اس کو بنا دیا ہے کھیتی باڑی کو۔ جی سر، یہ پورے ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں ایک مثال بن گئی ہے سر، کیونکہ ایگریکلچر جو بالکل پچھڑا ہوا ایک شعبہ تھا یہ، تو آج ایگریکلچر ہمارے ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں خاص کر کے گاجوٹ پنچایت نمبر 1 پر آ رہا ہے سر۔ اور آپ کی وجہ سے ہے سر؟ نہیں، یہ تو چلو سبھی فارمروں کی ایک محنت ہے اور خوشی ہے سر کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھا انہوں نے۔ اچھا، اب یہ جاننا چاہیں گے، آپ کو ہم نے سنا ہے کہ کافی انعامات سے بھی نوازا گیا ہے،
جی سر یہ تو سب مالک کی دعا سے سب کچھ ہوتا ہے سر، لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے محنت کی تو اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی محنت کرائی تو اوپر والے نے ہمیں ساتھ دیا. ابھی مارچ میں سنا ہم دلی بلایا گیا تھا آپ کو. جی سر، اسٹیٹ کا ایک فارمر کا 1 سال میں 1 ایوارڈ ہوتا ہے سر. جی. تو اس میں اس سال میرا نام ہندو بھوشن جو دلی میں مجھے بلایا گیا تھا، اور ایک ربینہ بیگم جو سری نگر سے لڑکی ہے ان کا بھی اچھا وہ پرفیوم کا کام ہے تو وہ بھی ساتھ میں تھے. تو ایک گورنمنٹ کی ایک یہ ہوتی ہے، چلو عزت ہوتی ہے. جی جی بالکل. بلانے تو سب بلاتے ہیں سر، لیکن ایک عزت ہوتی ہے جو اپنے کسانوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. اچھا، آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے کسان بھائی بہنوں کو کوئی پیغام دیں، وہ بھی آپ کی طرح سے ایک کامیاب کسان بنیں. جی سر، میں سبھی اپنے ڈسٹرکٹ ڈوڈا کے پورے کسان بھائی اور بہنیں اور نوجوان جو بے روزگار ہیں وہ اس وقت کافی پریشانی میں ہیں سبھی لوگ، کیونکہ پرماتما کی دیا سے موسم کی بھی حالات خراب ہے. ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے کسانوں کو ٹائم پر بارش، دھوپ اور ہماری جو فصلیں وہ کام کرتے ہیں اس میں دگنا فائدہ ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں پر سب سے پہلے یہ زور دینا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے خود اپنی چیزیں تیار کریں. چلیے، ہم امید کرتے ہیں کہ اور جو ہمارے کسان بھائی بہن ہیں آپ کی طرح آپ سے پریرنا لے کے وہ بھی کامیاب کسان بنیں، اپنی انکم کو ڈبل کریں، خوشحال بنیں. ہند بھوشن جی، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.